إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول تمہیں روکے اس سے بعد آ جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ جو بھی دیں وہ لے لو۔ یہ اصلاً دنیاوی مال دیں تب لے لو، اور اگر شرعی امور میں سے کچھ مسائل و احکام حکم دیں تو وہ بھی لے لو۔ اب دنیاوی مال و اسباب جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہم سے بہت پہلے کا نکل گیا۔ صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوازا کرتے تھے، مختلف چیزیں دیا کرتے تھے، عنایت فرمایا کرتے تھے۔ اب ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، اور کسی اعتبار سے آج بھی ہم مال بھی لے سکتے ہیں، اور وہ مال لینا کیسے ہوگا کہ جن جن ذرائع کو اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور جائز قرار دیا ہے، ان ذرائع سے مال کمائیں اور لیں، اور جن جن ذرائع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ان سے باز آ جائیں۔ اور شرعی معاملات جو ہیں ان میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے یہ منصب مقرر فرمایا کہ جس میں انسانیت کی خیر ہے، جس میں کسی کی بھلائی ہے، وہ آپ ان کو بتا دیں، اور جو ان کے لیے نقصان دہ ہے ان سے ان کو خبردار کر دیں، روک دیں، بات کر دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں ہے اس میں یہ فریضہ سر انجام دیا، اور بخوبی سر انجام دیا۔ اور کوئی ایسی چیز جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے آپ نے چھوڑی نہیں، بیان کر دی، اور جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور ہمیں ان سے باز رہنے کا حکم دے دیا۔ اس منصب نبوت کو دیکھتے ہوئے اور قرآن کریم کی اس آیت اور اس میں وارد حکم وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے لے لو، جس سے رسول روک دے باز آ جائے۔ اگر صرف ان دو جملوں پر، جملہ بلکہ ایک ہی ہے، جو رسول دے لے لو، جو رسول روک دے منع ہو جاؤ، باز ہو جائے، ایک ہی جملے پر اگر ہم صحیح طور پر کاربند ہو جائیں، پابندی کر لیں، تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔
لیکن آج کے مسلمان کا معاملہ جو ہے وہ بہت مختلف ہے. رسول کیا دیں، کیا لینا ہے، رسول کس چیز سے بات کریں، کس سے بات رہنا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، بلکہ اپنی من مانی، من چاہے کام اور من چاہے مشاغل، جو بھی ہے من مانی. زندگی کے ہر شعبے میں من مانی. اگر ہم ہر شعبے میں من مانی ہی کریں گے تو پھر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانا؟ گزشتہ درس میں یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا پرواہ نہیں، ہم نے جو کرنا ہے وہی کرنا ہے. اب باقی امور کو آپ چھوڑیں، کیونکہ آج کا ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے اسی کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ماہ شعبان، اس کے مسائل و احکام کیا ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ شعبان کو شعبان کیوں کہا گیا. ہر مہینے کے نام کے بارے میں کوئی نہ کوئی توجیہ ہے، سبب ہے کہ نام کیوں رکھا گیا. جیسے ابھی آگے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاریاں ظاہر ہے کہ آپ سب کر رہے ہیں، سارے لوگ کر رہے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے اور ضرورت سے زیادہ تیاری کر رہے ہیں، اور جن امور کی تیاری چاہیے تھی ان سے غافل ہیں. خرید و فروخت اور یہ وہ میں سارا وقت جو ہے گزر رہا ہے. بہرحال اس کی تیاری رمضان مبارک کی جو جائز ہے وہ کرنی ہی چاہیے. رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا؟ تفصیلات انشاءاللہ پھر موقع پر بھی آئیں گی، لیکن میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مہینوں کے بعد مہینوں کے نام، وہ نام کیوں رکھے گئے، وجہ تسمیہ کیا ہے، سبب کیا ہے نام رکھنے کا. اس ماہ شعبان کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے فتح الباری لکھی، دیگر بہت ساری کتابوں کے علاوہ بڑی بڑی کتابیں، 5 10 جلدیں، والیم، گاڑی کتابیں نہ اٹھا سکے، صرف ایک جلد اگر کوئی لازمنا چاہے. اتنی کتابوں کے مصنف اور مؤلف، اور خاص طور پر صحیح بخاری کی شرح لکھ کر پوری امت جو آنے والی ان کے بعد والے لوگ ہیں قیامت تک کے لوگوں پر احسان کر گئے. اور احسان بھی اتنا کہ بڑے بڑے علماء نے، یہ بات شاید میں یہاں ذکر کی تھی یا جامع مسجد میں، بڑے بڑے علماء نے دوسرے علماء کو دیکھا کہ لوگ اتنے بڑے بڑے علم کے مالک ہیں. جیسے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے نیل الاوتار لکھی، نیل الاوتار شرح منتقل الاخبار. یہ بڑی معروف کتاب ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ کوئی قاضی قاضی نہیں ہو سکتا اور کوئی مفتی مفتی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے مطالعہ میں نیل الاوتار نہ. بہترین انداز سے سمندر بہا دیا علم کا. لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ آپ فتح الباری، آپ صحیح بخاری کی شرح کیوں نہیں لکھتے؟ یعنی صحیح بخاری کی شرح امت پر قرض آ رہا ہے تو آپ یہ قرض کیوں نہیں ادا کرتے جو آپ نے اس انداز سے. وہ اصل کتاب جو ہے منتقل اخبار چھوٹی ہے، اس کی شرح لکھی بڑی مفصل اور بڑی اعلیٰ، نیل الاوتار. تو کہا کہ آپ اس کی شرح کیوں نہیں لکھتے بخاری شریف کی؟ تو انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھنے والے انہی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب فتح الباری کو یاد کرتے ہوئے کہا لا ہجرت بعد الفتح. مکہ فتح ہو جانے کے بعد وہ ہجرت کا اصل مقام ختم ہو گیا. مکہ فتح ہو گیا، اب تو ظاہر ہے کیا اپنا ملک ہو گیا. اور ساتھ ہی کہتے ہیں، جو سوال تھا سائل کا کہ بخاری کی شرح لکھو، کہتے ہیں ولا فتح بعد الفتح، فتح الباری کے بعد اب امت کو کسی شرح کی ضرورت نہیں. وہ بہترین شرح لکھنے والے حافظ ابن عسقلانی، ان کے فتح الباری کو کہا جاتا ہے انسائکلوپیڈیا آف سنہ، سنت رسول کا انسائکلوپیڈیا، دائرۃ المعارف، علوم و فنون کا
سمندر، وہ کہتے ہیں سمی یا شعبان لتشعبہم فی طلب المیاہ او الغارات بعد خروج رجب۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہا گیا کہ جب رجب نکل جاتا، ابھی پچھلا مہینہ رجب تھا نا، جب رجب نکل جاتا تو عرب لوگ جو ہیں وہ حملے کرنے کے لیے، ڈاکے ڈالنے کے لیے اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نکلتے تھے، پھیلتے تھے۔ تو تشعب، شیب ابی طالب تو مشہور ہے نا، گھاٹی، مختلف علاقوں میں شعبہ بھی لفظ معروف ہے، شعبہ طویلۃ الجالیات، برانچ۔ اس کا معنی کہ وہ بکھر جاتے تھے، پھیل جاتے تھے، کیوں؟ پانی کی تلاش میں اور حملے کر کے ڈاکے ڈالنے کے لیے۔ اس زمانے میں چوری اور ڈاکہ بہت معروف تھا، عام تھا۔ اب دیکھیں ان لوگوں نے ماہ رجب کا کتنا احترام کیا ہے۔ ہمارا بھی تو ماہ رجب گزر گیا نا، ہم نے بھی کتنا احترام کیا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے۔ وہ جہالت کے زمانہ میں ہو کر، جاہل ہو کر، مشرک ہو کر ماہ رجب میں چوری ڈاکہ یہ سب چھوڑ دیتے، اور ہمارے بس میں ہو تو ہم جیب کاٹنے سے بھی باز میں جائیں، جس کا جہاں داؤ چلے گا چلا لے۔ وہ ماہ رجب میں چوری ڈاکہ نہیں کرتے تھے، رکے ہوئے ہیں، پورا مہینہ رکے رہنے سے اب جیسے ہی شعبان شروع ہوا بھاگ گئے، پھر نکل گئے، اور ان کی اسی طرح بھاگنے نکل جانے کو تشعب شعبان، یعنی یہ پھیل جانے کا مہینہ ہے، ان کے لیے پھیل جانے کا مہینہ ہے۔ اور رجب جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، یہ بات معروف ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کو شمار کر کے بتا دیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ ماہ رجب کے نام کی وجہ ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ ماہ شعبان کے نام کا یہ سبب ہے، اور ماہ شعبان کے مسائل احکام۔ اگر یہ کہا جائے کہ ماہ شعبان کو کوئی اسپیشل فضیلت حاصل نہیں ہے، ہمارے بعض دفعہ کچھ لوگ دیکھا کہ وہ کہہ دیں گے کہ اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں، اس مہینے کیا فضیلت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات بظاہر صحیح نہیں لگتی، کیونکہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے کہ جتنے رمضان کے بعد کبھی کسی مہینے میں نہیں رکھے۔ کوئی وجہ تھی نا، کوئی وجہ تھی کہ آپ اس مہینے میں اتنے روزے رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کانا یصوم و نقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے اور ہم کہتے لا یفطر، اب یہ روزہ چھوڑیں گے نہیں۔ وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر وَنَقُولُ لا یصوم حتی نقول لا یصوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑتے، ہم سمجھتے کہ اب آپ شاید روزہ رکھیں گے، یعنی اتنی پابندی اور اتنے تسلسل کے ساتھ آپ روزے رکھے جاتے تھے۔ اور اس پورے مہینے میں آپ صرف تھوڑے بہت نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہی دوسری حدیث ہے کہ کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہوتا تھا رمضان کے سوا جتنے مہینے آپ اس شعبان میں رہتے تھے، حتیٰ کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو حب رسول کہلاتے ہیں، حب رسول یعنی محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو، ایک کو دائیں ران پہ بٹھایا ہوا ہے، ایک کو بائیں ران پہ بٹھایا ہوا ہے، اور ایک ران جو ہے وہ رارے کے کبھی حسن کبھی حسین، اور ایک طرف اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اور یہ وہی اسامہ بن زید ہیں جن کو اسامہ زید بن محمد، اسامہ بن زید بن حارثہ، اسامہ رضی اللہ عنہ زید کے بیٹے ہیں، اور زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے مشہور تھے، متبنہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل جاہلیت میں یا اسلام آنے سے، اور یہ سورہ احزاب میں حکم نازل ہونے سے پہلے تک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار کرتے تھے، پوتے بنتے تھے آپ کے بیٹے کے بیٹے،
اور پھر سورہ احزاب میں حکم آ گیا ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. یہ اڈاپٹ کرنا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا. تو وہ بہت ہی پیارے تھے. اب وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ اتنے روزے رکھتے ہیں شعبان؟ ظاہر ہے کہ وہ پوتے بھی ہیں، گھر میں پل رہے ہیں، گود میں کھیل رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سمجھدار ہوئے تو نوبت یہاں تک آئی کہ پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذاک شہر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان. قامہ یہ وہ مہینہ ہے کہ رمضان اور رجب کے درمیان، رجب میں وہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کیا جو لوگ مسلمان ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ رک کے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک اعتبار سے وہ بھی رجب کا احترام کر رہے ہیں. مسلمان کچھ اچھے کام کر کے رجب کا احترام کر رہے ہیں. رمضان آ جائے گا، روزے ہوں گے، رمضان کا احترام ہوگا. اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس رجب اور رمضان کے درمیان یہ غفلت کا مہینہ ہے. لوگ اس سے غافل ہیں، اور غفلت یہی کہ رجب گزر گیا ہے، اس میں بھی کچھ کرتے رہے، رمضان آنے والا ہے کریں گے، اس میں شاپنگ کر لو جتنی ہو سکتی ہے. غفلت ہو گئی یا نہیں؟ رمضان کی تیاریوں کے چکر میں اس مہینے کو گویا کہ بلا بیٹھے. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت میں ہیں. یغفل عنہ الناس، لوگ اس مہینے میں غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں. اور غفلت کے ایام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت روزے رکھنا تاکہ لوگوں کو بھی توجہ ہو. اور صرف یہی ایک سبب نہیں تھا کہ غفلت میں لوگ مبتلا تھے، بلکہ ایک دوسرا سبب یہ تھا کہ اس شعبان کے روزے رکھنے کے سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے اعمال تورث اعمال العبد الی اللہ عز وجل، اللہ رب العزت کے حضور بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس مہینے میں. فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میرا عمل اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں. اس شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھنے کی ایک وجہ یہ کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے یہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ خواہش، میرا یہ دل چاہتا ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں. اس کا معنی یہ ہوا کہ رمضان مبارک میں روزے رکھنے چاہیے. ہم کتنی غفلت میں ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہے. اور بکثرت روزے رکھنے کی وجوہات میں سے ایک یہ کہ یہ غفلت والا مہینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غفلت سے لوگوں کو بیدار کرنا چاہا. دوسرا یہ کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اعمال بندوں کو پیش ہوں تو بندہ روزے سے ہو. ہم بھی اگر روزے سے ہوں تو اعمال تو ہمارے بھی پیش ہوتے ہیں نا. اللہ رب العزت کے یہاں بندے کے اعمال روز بھی پیش ہوتے ہیں بلا ناغہ. اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بارے میں جب پوچھتا ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں، پیشی ہو گئی یا نہیں؟ یہ ڈیلی 2 مرتبہ پیشی، عصر کے وقت اور فجر کے وقت. اللہ عالم الغیب میں ہے، اپنے بندوں کے بارے میں جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ہر اعتبار سے جاننے والا ہے. لیکن وہ فرشتوں سے 2 مرتبہ پوچھتا ہے، عصر کو اور فجر کو، کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے. تو کہتے ہیں ترکنہم وہم یصلون، ہم نے چھوڑا جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ پیشی روزانہ والی. اور بندوں کے اعمال پیشی کے ایک مرتبہ سالانہ ماہ شعبان میں، اور ایک پیشی ہفتہ وار ہے. ہفتہ وار ہفتے کے 2 دن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ یوم الاثنین کا روزہ بکثرت رکھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تورد الاعمال علی اللہ یوم الخمیس والاثنین، بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں کب؟ یوم الخمیس والاثنین، یعنی جمعرات کو اور پیر کے دن. پیر زیادہ صحیح ہے یا سوموار؟ پیر ہی زیادہ صحیح ہے. پیروں والا دن، پیروں والی پارٹیاں جو ہیں وہ تو سوموار کہنے کو بھی تیار نہیں، بلکہ کئی میرے سے شنبہ کہہ لیتے ہیں. سے شنبہ
یا دو شنبہ پیر دو شنبہ ہے، سے شنبہ اور منگل. چلیے پیر کہہ لیں. پیر اور جمعرات کو نبی اکرم سے فرماتے ہیں کہ بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کے دوران ہر ہفتے میں یہ 2 روزے رکھنے کی بہت کوشش کیا کرتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں ہے تفتح ابواب الجنہ، 2 دن پیر اور جمعرات جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت بندوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. الا رجل بینہ و بین اخیہ شحناء، سوائے اس آدمی کے اللہ پہلے حصے میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو بخش دیتا ہے سوائے اس کے کہ وہ مشرک نہ ہو. پہلی بات، بندہ مشرک نہ ہو. مشرک ہے تو اس کو اللہ رب العزت نہیں بخشتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت مشرک کو نہیں بخشتا. دروازے جنت کے کھلے ہیں، مشرکوں کے لیے بند ہیں، مومنوں کے لیے کھلے ہیں، اہل توحید کے لیے کھلے ہیں. اور دوسرا، رجل بینہ و بین اخیہ شحناء، ایک آدمی جس کا اپنے کسی بھائی کے اور اس کے مابین کوئی جھگڑا ہے، دل میں نفرت ہے. شحن کا معنی معروف ہے، آپ جانتے ہیں، یہ جو موبائل کو چارج کرتے ہیں نا، یہ شحن ہے، معروف ہے نا. ایک شاہن دوسری ہے، جو بڑی گاڑی ہے ٹریلا، اس کو بھی شاہنہ کہتے ہیں. شاہنہ کو بھرا ہوا ہے نا، بھری ہوئی شاہنہ ہے. اور جب دل بھرا ہوا ہو کسی کی نفرت سے، تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کیا استعمال ہونا، ایک دوسرے کی نفرت میں دل بھرا ہوا ہے. ان دونوں کے دلوں میں آپس میں نفرت پیدا ہو چکی ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے. فرمایا بینہ و بین اخیہ شحناء، ان دونوں کے مابین جھگڑا ہے، ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے، ان کو نہیں بخشیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پیر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، نہ مشرک ہو، نہ دلوں میں نفرت ہو، اور قاتل کو بھی نہیں بخشتا. یہ 3 لوگ تو ہو گئے نا. اور جن کے دلوں میں نفرت ہے، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ان کو ڈھیل دو، ان کو ڈھیل دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کریں. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی. اللہ کہتا ہے ان کو ڈھیل دو حتیٰ کہ صلح کر لیں، ان کو ڈھیل دو حتیٰ کہ صلح کر لیں، ان کو ڈھیل دو حتیٰ کہ صلح کر لیں. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں کیا بتایا ہے کہ 3 مرتبہ بار بار کہا گیا کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ان کو ڈھیل دے دو حتیٰ کہ صلح کر لیں. اب یہ صلح کرنے کے لیے کتنی مدت چاہیے؟ 2 آدمی آپس میں ناراض ہو گئے، جائز ہے، ہو سکتا ہے بندہ آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے. دنیا کا میرا خیال ہے سب سے مضبوط ترین اور قریب ترین رشتہ کون سا ہے؟ سب سے زیادہ سچا تو ماں باپ کا ہے، لیکن رہا نہیں وہ. اب جو قریب ترین رشتہ ہم نے بنا لیا ہے، سچا رشتہ تو سب سے، وہ چونکہ ماں پیٹ سے جنم دے رہی ہے، باپ کی اولاد ہے، سب سے بہترین اور مضبوط ترین رشتہ اصل میں ماں باپ کا اور اولاد کا ہوتا ہے. لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ وہ نہیں. اب سب سے مضبوط رشتہ جن 2 کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی، وہ ہے میاں بیوی. میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو کتنے دن نکلتے ہیں؟ میرا خیال ہے 24 گھنٹے سے پہلے ساری ہو جاتا ہے. اور بہت ساری دنیا سے پوچھا جاتا رہتا ہے کہ بھائی آپ میاں بیوی ناراض ہو جائیں تو سب سے پہلے ساری کون کرتا ہے؟ تو آپ نے جواب تو سنے ہوں گے نا. اکثر اوقات سے شوہر ساری کرتے ہیں بیوی کو منانے کے لیے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. ناراضگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی.
اب آپ سے بڑا اخلاق کا مالک، آپ سے بڑے کوئی صاحب کردار شخص دنیا میں نہیں ہوگا، نہ کبھی کوئی پہلے گزرا نہ کبھی ہوگا، اور آپ کے ساتھ بھی آپ کے گھر والے ناراض ہوتے تھے۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، ایک صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بنی نوع انسان سے زیادہ محبوب ہیں، آپ سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ من احب الیک، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ صحابی کے کہنے پر ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا، فرمایا عائشہ۔ اب صحابی کا دوسرا سوال آ گیا کہ یا رسول اللہ مردوں میں سے، تو فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم سے فرماتے ہیں عائشہ تم جب ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ ناراضگی آئی یا نہیں؟ ناراضگی بھی ہماری طرح کی نہیں تھی لیکن تھی۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تم راضی ہوتی ہو تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہو ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم اندر سے ناراض ہوتی ہو کہتی ہو ورب ابراہیم، ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ بظاہر ہے کہ وہ بھی تو نبی ہے نا، اور قسم تو اصل میں رب کی ہے، درمیان میں جیسے رب کعبہ کہتے ہیں، رب ابراہیم، رب خلیل، رب محمد۔ فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو تو میرا نام چھوڑ کے ابراہیم خلیل کا نام لے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں صرف نام چھوڑتی ہوں، آپ کا ساتھ، آپ کی خدمت، آپ کا تعاون کوئی چیز نہیں چھوڑتی، یعنی صرف نام سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ میں کچھ نہ۔ تو صلح کرنا اور میاں بیوی کا آپس میں جھگڑنا یہ نارمل سی بات ہے، لیکن یہ 1 دن 2 دن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کر دی 3 دن۔ 3 دن کے بعد خیرہما من یبدأ منہما بالسلام، ان میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام عرض کرے، ہاتھ اٹھا آگے بڑھائے اور سلام کر کے معاملہ ختم کر دے، میاں بیوی ہوں یا کوئی بھی ہو۔ اب ہمارے یہاں شاہناہ اتنا ہم اوور لوڈ کر لیتے ہیں نا موبائل کو، اب یہ تو پھٹ جاتے ہیں، بندوں کے دل ایسے مضبوط ہو گئے ہیں کہ وہ اتنا زہر، اتنا غصہ، اتنی نفرت بھرے چلے جاتے ہیں، پڑھتے بھی جنت نہیں ملے گی اگر یہ حال ہمارا رہا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور یہ تو ہمارے عام لوگوں کا ایک دوسرے کے خلاف نفرت رکھنا ہے، آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو صحابہ کے خلاف نفرت رکھتے ہیں۔ یہی ابو بکر صدیق جن کے بارے میں نے حدیث ابھی ذکر کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے محبوب عائشہ اور اس کے بعد اس کے باپ ابو بکر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جن لوگوں کو سب سے زیادہ غصہ بھی نہیں پہ آتا ہو، سب سے زیادہ نفرت بھی نہیں سے کرتے ہوں، دل نفرت سے بھرے ہوئے ہوں، قیامت کے دن یہ کون سا منہ لے کے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ ہے نا یہ ایسے لوگ؟ پہلے خلیفہ ہونے کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکستر ہونے کے حوالے سے اور خدمات کے حوالے سے پوری امت میں سے نہیں، بلکہ اہل علم کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد پورے بشریت میں سے سب سے اعلیٰ ابو بکر، پوری بشریت میں سے۔ اور کچھ بد نصیب ایسے ہیں کہ بکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، گز گز بر لمبی زبان کر کے گالیاں بکتے ہیں، وہ صدیق ہوں، فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، سب کو گالیاں، عائشہ ہوں، حفصہ ہوں، سب کو گالیاں۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بچ گئیں کیونکہ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ماں ہیں اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ساس، وہ بچ گئیں۔ اور مردوں میں سے، خلفاء میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بچ گئے، باقی صحابہ گنتی کے چند صحابہ کو چھوڑ کر، حضرت علی رضی اللہ عنہ بلکہ وہ کر لیں پنجہ جو ان کا ہے نا، پنجتن پاک، پنجتن پاک کے بعد وہ کہتے ہیں کہ
ایک مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، صہیب رومی، بلال حبشی، 2-4 لوگوں کو لے کے غالباً بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں شمار نہیں کرتا، یعنی گنتی پہ گنے جا سکتے ہیں جو اس صحابہ کرام میں سے مومن رہ گئے، نعوذ باللہ، اور باقی سارے منافق ہو. یہ کس منہ سے اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے اور ان کا کیا بنے گا؟ اتنی نفرت لے کے 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 3 صدیاں نہیں. اب کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1450 میں سے سال نکال دیجئے، 14 ہی رہنے. 1500 سال ہو رہا ہے ان بدبختوں کے، ابھی تک دلوں سے وہ میل نہیں جا رہا. یہ رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ، غفلت کا مہینہ. شعبان سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھتے تھے. پیر جمعرات کے روزے جو پہلے کم ہوئے، کبھی کبھی چھوٹ جاتے تھے، آپ پابندی سے رکھا کرتے تھے لیکن کبھی چھوٹ جاتے. اور کبھی کبھی آپ کے 3 روزے جو ہر مہینے میں ہیں وہ چھوٹ جاتے، جو ایام بیس کے روزے معروف ہیں. ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں چھوڑا کرتے تھے، لا فی سفر ولا حضر، نہ کبھی گھر میں ہوتے ہوئے نہ کبھی سفر میں ہوتے ہوئے. یہ 3 روزے آپ رکھا کرتے تھے. رمضان کے روزے کی اجازت ہے یا نہیں سفر میں چھوڑ دیں؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. سورۃ البقرہ کی آیت 183 سے لے کے 87 تک یہ سارے مسائل و احکام رمضان و روزہ ہیں. وہی یہ آیت کہ اگر کوئی مسافر ہو یا مریض ہو، جتنے دن روزے چھوٹ جائے بعد میں رکھو. مسافر کو کہا گیا کہ وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفل روزہ بھی، نفل ہے نا، فرض تو نہیں ہے، یہ رکھنے کی بڑی پابندی کرتے تھے، کیونکہ ان 3 دنوں کی بھی اللہ رب العزت نے خاص فضیلت کا مقام رکھا ہوا. تو یہ مختلف اسباب تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ وہی کچھ جو پہلے کرتے آ رہے ہیں. جو حال ہمارا پہلے تھا وہی حال ہمارا اب بھی ہے. ہم کوشش کریں گے روزہ رکھنے کی. ایک تو ابھی کل پرسوں آنے والا ہے نا، ہفتے اتوار کی درمیانی رات ہے شاید، ہفتے اتوار کی درمیانی رات. اور پھر ہم اور بھی ایک روزہ رکھ لیتے ہیں. شعبان کی آخری تاریخ جو ہو رہی ہے اس میں روزہ رکھیں گے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ یہ سلامی کا روزہ ہے. سلامی کا روزہ یہ دلہا دلہن کو دیتے ہیں نا. شاہ صاحب بیٹھے ہیں، لال صاحب، دلہا دلہن کو سلامیاں دیتے ہیں. تو یہ رمضان کو سلامی دینے کے لیے ایک روزہ ایجاد کر لیا. کوئی کہتا ہے استقبال رمضان کا روزہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم ولا یومین. تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کا روزہ ہرگز نہ رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ کہا ہے 1 دن یا 2 دن. اور یہ نہیں کہا کہ لا یتقدم احدکم ہو سکتا، لیکن آپ نے فرمایا لا یتقدمن، ہرگز 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 کوئی آدمی ایسا نہ کرے. لیکن ہم وہ رکھتے ہیں. میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ سال میں دیکھو کتنے روزے ہیں. 10 محرم عاشورہ کا روزہ ہے، اس سے پہلے ذوالقعدہ کا روزہ ہے، ذوالحجہ کا روزہ ہے، 9 ذوالحجہ یوم عرفہ. 10 کا رکھ لیں، 9 کا بھی ساتھ رکھ لیں، یا 10 اور 11 کر لیں، زیادہ صحیح ہے 9 اور 10 کا روزہ. یہ 3 دن روزے ہو گئے، نہیں رکھتے. ہر مہینے میں 3 رکھ لیا کریں، یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ایام بیس نہیں رکھتے. اور ہر ہفتے میں 2 رکھ لیا کریں. پیر جمعرات کا نہیں رکھتے. اور صوم داؤدی ہے، 1 دن روزہ 1 دن چھٹی، 1 دن روزہ 1 دن چھٹی. آپ اندازہ کریں کوئی 8 مہینوں کے روزے بن جاتے ہیں. 6 مہینے کا تو یہ صوم داؤدی ہو گئے نا. اور 3 کر کے وہ دیکھو کتنے ہو گئے، اور پیر جمعرات کے کر کے کتنے ہو گئے رمضان کا مہینہ. اتنے روزے ہیں. ان سب میں سے رمضان کا روزہ رکھ کر اللہ پر احسان کر دیتے ہیں
کہ یہ رمضان کا روزہ ہے، اور وہ بھی بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ آج کے دور میں تو صحیح بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے سے بھی کتراتے رہتے ہیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے کچھ خوش نصیب خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، اور کچھ کی جان پر بنی ہوئی ہوتی ہے رمضان اب اتنی جلدی آ بھی گیا، ان کی جان پہ بن گئی کہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ کوئی کام نہیں، اگر کوئی ہے بھی تو یہ بیٹھ کے لکھنا پڑھنا، کمپیوٹر پہ کچھ کرنا، ایئر کنڈیشن چل رہا ہو، کمرے میں آدمی بیٹھا ہوا ہے مزے سے، اور دن بھی یہ جو اب چل رہے ہیں 8 سال 10 گھنٹے کا، 11 گھنٹے کا، 12 کا کر لیں، اتنا سا روزہ اور ٹھنڈا بہترین موسم، گھر میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، گھر سے نکلا گاڑی میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، مسجد میں گیا ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، دفتر میں گیا ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھتا؟ تندرست ہے، توانا ہے، ہٹا کٹا کہتے ہوئے ذرا تھوڑا کڑوا سا لگتا ہے، لفظ تو ویسے ہے نا اردو میں، ہٹا کٹا ہے، روزہ نہیں رکھتا۔ اور کئی والدین ایسے ہیں کہ وہ بچوں پر رحم کھاتے کھاتے بچوں کا مستقبل برباد کر دیتے ہیں، اور مستقبل آخرت کا۔ دنیا میں تو شاید وہ اچھا ہی سوچتے ہیں، بیٹا روزہ نہیں رکھنا، کیوں؟ تمہارا کل ایگزام ہے، یعنی ایگزام ہے کل، اور ایگزام میں کیا اس نے کیا کرنا ہے؟ ایگزام میں یہ کسی اٹھا کے زمین کھودے گا، گھاس چھیلے گا، کیا کرے گا؟ بیٹھ کے لکھنا ہے۔ بچہ شاید رکھ لیتا، اور دنیا آپ کو معلوم ہے کہ یقین مانے ایسے ایسے روزے دار سننے میں آتے رہتے ہیں، دیکھے بھی سنے بھی، کہتے ہیں کہ اتنی چلچلاتی دھوپ میں روزے رکھے ہوئے ہیں، اور پسینہ نکل نکل کے دوپہر تک پسینہ نکلنا ختم ہو جاتا ہے، اندر پانی نہیں، لیکن وہ روزہ رکھے ہوئے۔ اب یہ کیسا باپ ہوگا یا کیسی ماں ہوگی جو بچے کو روک رہی ہے کہ تمہارا صبح ایگزام ہے، روزہ مت رکھو، رمضان آنے والا ہے، اس کے لیے آپ بہت صورت تیاری کریں۔ رمضان کے روزے، یہ کتنے روزے سارے چھوڑ دیں گے، اور روزے کون سے رکھیں گے؟ یہ اس مہینے میں 2 روزے، ایک آخری تاریخ کا، ایک یہ 15 شعبان۔ گزشتہ ایک درس میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں اختلافی مسائل چھیڑنے نہیں چاہیے، لیکن کیا کریں، اب یہ موقع بموقع چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر اپنے احباب کو یہ بھی نہ بتائیں کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، تو پھر اختلافی مسئلہ کا کیا کریں گے؟ اگر تو آدمی خاموش رہے، میٹھا میٹھا حق تو یہ ساری دنیا کو اچھا لگتا ہے، میٹھا میٹھا تو اچھا ہے نا۔ اب شریعت میں صرف میٹھا میٹھا نہیں ہے، شریعت میں خیر و شر دونوں کا بتانا ہوگا، جائز اور ناجائز دونوں کا بتانا ہوگا، حلال اور حرام دونوں کا بتانا ہوگا، شرعاً کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے دونوں کا بتانا ہوگا۔ جس غلط چیز کا نام ہی نہیں لیں گے، ایسے لوگ موجود ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے، دوسرے وہ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ چیزیں جن سے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت جن کو لوگ اپنی آنکھوں کا صحیح معنوں میں تارا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، معروف ہے نا یہ بات؟ دنیا میں کبھی کسی آدمی کی اتنی عزت نہیں رہی، نہ کبھی کوئی اتنی عزت حاصل کر پائے گا جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے پائی۔ ابھی نبی بھی نہیں بنے، اتنی عزت کہ مکہ والے آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، لیکن جب آپ نے سچی بات سنائی تو خلاف ہو گئے نا۔ وہی جو پہلے صادق امین کہہ رہے ہیں، اپنے ہر فیصلہ میں آپ کو اپنا امانتدار اور فیصل قاضی مان رہے ہیں۔ حجر اسود کو رکھنے کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ ابھی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، مکہ والوں نے آپ کو اس وقت بھی قاضی مان لیا جبکہ آپ 25 سال کے ہیں، بڑی بڑی عمر کے لوگ اور بڑے بڑے کان جن کو کہتے ہیں، بڑے بڑے شانے موجود تھے، لیکن کسی کو مقام نہیں ملا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین دیا،
ہمارے لیے عزت کا سبب دیا، اور ہم اپنی عزت اس میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کسی کے دل میں کوئی خیال، خراب خیال یا غلط خیال. آپ اگر قرآن و سنت کو بیان کرتے ہیں، قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، آپ کے خلاف خیال آئے گا. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تو نہیں نہ ہو گئے، ان کے دلوں میں خیال آیا نہیں. اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے باقاعدہ سازشیں کر رہے ہیں کہ کیا کریں، اس کا کیا علاج کریں. کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو قتل کر دو، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو یہ کر دو، کوئی کہہ رہا ہے وہ کر دو. جادو کیا گیا، مارا گیا، لہو لہان کیا گیا. کہاں گھوم رہے ہیں آپ؟ مروت کا نام لیا، وہی وہ الفاظ. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ ذرا تھوڑا چیک کر کے بھی دیکھ لینا. یہ میٹھا میٹھا ہاتھوں والے، آپ سڑکوں پہ گھومیے، کسی دن تھوڑا سا 1-8 گھنٹہ صرف اس کام کو دیجیے. گاڑی میں بیٹھ جائیے اور سڑکوں میں دیکھیے، آپ کو کہیں بھی لا تشرب الخمر نہیں ملے گا، لا تقتل النفس نہیں ملے گا، یہ چیزیں نہیں ملیں گی. کیا ملے گا؟ قل سبحان اللہ. بڑی اچھی بات ہے، قل الحمدللہ، اچھی بات ہے. لیکن قل سبحان اللہ، قل الحمدللہ، لا تشرب الخمر، لا تزنو، یہ کون بتائے گا؟ زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ کون ذکر کرے گا؟ یہ کیوں وہاں نہیں آ رہا؟ صرف وہی لوگ جو اس نظریہ کے مالک ہیں کہ وہ بات کہو جس سے کوئی ناراض نہ ہو. تو پھر آگے سے بھی تھوڑا دین تمہارے پاس رہ جائے گا. سب سے بڑی چیز توحید گئی، پیچھے بچا ہی کیا؟ پیچھے بچتا ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کسی کو کڑوی نہ لگے اور کوئی ہمارے بارے میں نہ سوچے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کیا ہے، اس کا ہم نے درس دینا ہے. اپنے گھر والوں کو بھی بات کرنا ہے، رشتہ داروں کو بھی کرنا ہے، دوستوں احباب کو بھی کرنا ہے. اسی مجبوری کے تحت ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ماہ شعبان کا جو ابھی قریب آ گیا معاملہ، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. 15 شعبان کی، ماہ شعبان کے بارے میں جو میں نے ذکر کیا ہے، یہ قرآن و حدیث کی باتیں کہی ہے نا. جہاں تک تعلق ہے 15 شعبان کا، اس کے منانے کے جو 6 طریقے ہیں، میرے خیال ہے میں پچھلے ایک درس میں ذکر کر کے گیا یہاں جمعہ میں. اس کو ہمارے یہاں ماہ شعبان کی 15 کو 6 کام کیے جاتے ہیں. پتہ نہیں ان کو 6 ارکان سمجھا جا رہا ہے یا کیا بات ہے. ایک کام یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھیں گے. کوئی بھی علماء میں سے کوئی عالم یہ نہیں کہے گا کہ ایک بھی حدیث اس موضوع پر صحیح ہو. 15 شعبان کے روزے کی کوئی حدیث نہیں. اگر کوئی پورا مہینہ، ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے، 13، 14، 15، یہ بھی رکھے. شعبان بھی تو ایک مہینہ ہے. اور اگر کوئی 13، 14، 15 کے روزے نہیں رکھتا، صرف اس مہینے میں، شعبان میں اسے یاد آ جائے کہ یہ 13، 14، 15 ایام 20 کا روزہ ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ پورے مہینے میں رکھتے آ رہے ہیں، یہ بھی رکھیے، کوئی بات نہیں. ایک آدمی ایک دن روزہ، ایک دن چھٹی کرتا آ رہا ہے اور 15 تاریخ کا روزہ آ گیا، رکھے. ایک آدمی ہمیشہ جمعرات جمعہ کا روزہ رکھتا آ رہا ہے، 15 کو جمعرات آ گئی، رکھے. 15 کو پیر آ گیا، تب بھی رکھے. واضح ہے یا نہیں؟ لیکن سارے 8 مہینے کے روزے نہ رکھے، اور یہ ایک دن پابندی سے کوئی دلیل نہیں. اور اس رات کو جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو کہتے ہیں صلاۃ الالفیہ، ہزاری نماز ہے. اور میں نے ایک دن کہا تھا کہ ہماری روزے بھی بڑے بڑے، لکھی روزہ، ہزاری روزہ، مریم روزہ، درود تاج، درود لکھی، درود ہزاری، درود تنجینا، ساری چیزیں ہمارے عجیب و غریب قسم کی ہیں. نماز بھی ایک الفی نکال دیا ہے، صلاۃ الالفیہ یعنی ہزاری نماز. الف تو معروف ہے نا، یہاں تو یہ گنتی سارے جانتے ہیں. اس سے تو پیسے گننے پڑتے ہیں نا. ہر مہینے سامنے والا بھی سنا رہا ہوتا ہے کہ اتنے الف اور اتنے ہیں.
صلاۃ الالفیہ ہزاری نماز، اور ہزاری نماز کو ہزاری کیوں کہا گیا؟ بنانے والے نے سن 448 ہجری، کتنا عرصہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے؟ 450-500 سال، 5ویں صدی میں آ کر یہ نماز بنائی گئی، اور نام تو ظاہر ہے پھر انہوں نے اپنی طرف سے رکھنا تھا اور جو رکھ لیا، اور رکھا ہزاری نماز۔ اور یہ ہزاری کیوں کہا؟ 100 رکعتیں پڑھنی ہے اس رات، صلاۃ الالفیہ جو ہے 100 رکعتیں پڑھنی ہے، ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ 1000 ہو گیا نہیں، الف ہو گیا تو صلاۃ الالفیہ بن گئی۔ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء، بدعات کے بڑے بڑے ماہرین علماء جو ہیں وہ سارے کہتے گئے ہیں کہ اس کا کوئی وجود شریعت میں نہیں ہے، اور یہ جب 448 میں آ کے شروع ہوتی ہے، اس کو حدیث کہاں سے ملے گی جواز کے لیے؟ بعض مشترکہ قسم کے پروگراموں میں، مشترکہ قسم کے جلسوں میں، جس میں شیعہ بھی ہے، جس میں اہل سنت بھی ہے، جس میں اہل حدیث بھی ہے، اور اہل سنت کی 2-3 پارٹیاں، سب کا ایک نمائندہ بٹھایا ہوا ہے، بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ اس میں ایک چیز پر جس پر سب نے اتفاق کیا وہ یہ تھا کہ اس جو 15 شعبان کا روزہ اور یہ صلاۃ الالفیہ ہے، اس کا کسی صحیح حدیث میں ذکر نہیں۔ یعنی یہ بات سارے ماننا شروع ہو گئے کہ صحیح حدیث کوئی نہیں، تو پھر ضعیف حدیث پہ تو عمل ہی صحیح نہیں ہے، اور اس کے لیے تو حدیث ہے ہی نہیں، صلاۃ الالفیہ کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہماری اپنی خود ساختہ نماز ہے۔ 448 میں آ کے کسی نے کہا کہ یہ کرو، اور انہوں نے کر دیا۔ ایسے ہی جو رجب کی نماز ہے وہ بھی ہے صلاۃ الرغائب، اس کو بھی صلاۃ الرغائب کہا گیا، اور ایک وہ ہے صلاۃ الرغائب جو 27 رجب کو لیلۃ شعبان جو شب معراج ہے، اس کا بھی یہی حال ہے۔ بڑے بڑے مفتیان کرام وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں، لیکن ہمارے یہاں بڑی سختی کے ساتھ روزہ بھی رکھنا ہے، قیام بھی کرنا ہے، اور پھر جھاڑو بھی دینا ہے 15 شعبان کو۔ بھئی کون روکتا ہے کہ جھاڑو نہ دو گھر میں؟ کوئی روکتا ہے؟ آگے پیچھے نہیں دیتے، لوگ دیتے ہیں، لیکن آگے پیچھے 2-4 دن ادھر 2-4 دن صاف کیا ہے یا نہیں، اس دن گھر کو عید سے بھی زیادہ سجائیں گے۔ کیوں؟ آگے پیچھے تو دارے کے گھر والے ہی ہوتے ہیں نا، لیکن 15 شعبان کو تو گزرے ہوئے آتے ہیں، جو گزر چکے ہیں وہ بھی آتے ہیں، بابا بھی آئیں گے، چاچا بھی آئیں گے، ماموں بھی آئیں گے، خالہ بھی آئیں گے، پتہ نہیں کیا سینس لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں باقی کے آنے کا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، ایک بات میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ایک عورت بیوہ ہو گئی، اور جوان عورت ہے، ایک آدھ بچہ بھی ہے، اور اس نے دوسری جگہ شادی کر لی۔ اب شبرات کے دن کیا سیناریو ہے آپ خود اندازہ کریں۔ شبرات کے دن صفائی ہوئی، ستھرائی ہوئی، حلوے پکے، سارا کچھ ہوا، اور اچھا لباس سب نے پہنا ہوا ہے، اور میاں بیوی ہیں دونوں، ان کا آپس میں تعلق بھی جائز اور حلال ہے، اور یہ صاحب جو اب آ کے دیکھیں گے گھر میں، کیا یہ دوبارہ بھی کبھی آ پائیں گے یہاں؟ کیا کس بات کو ہم نے دین بنا رکھا ہے؟ دین کو بالکل مذاق بنا دیا ہمارے لیے۔ کہیں گے یہ روحیں آتی ہیں، اس لیے صفائی تو نصف ایمان کہا گیا، ایمان کا حصہ طہور و شطر الایمان۔ ایک روایت میں ہے النظافۃ شطر الایمان، اور وہ روایت ضعیف ہے، مفہوم ایک ہی ہے تقریباً، لیکن یہ طہور و شطر الایمان صحیح حدیث ہے کہ صفائی جو ہے، پاکیزگی جو ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے یا نصف ایمان۔ شطر کا معنی حصہ ہو، تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ صفائی ستھرائی کریں، اور ایک خاص یہ کہ صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ، جھاڑو پوچھے کے ساتھ ساتھ، اس رات حلوہ کھانا فرض سمجھتے ہیں۔
حلوہ پکانا اور کھانا فرض قرار دے دیا گیا اس دن کے لیے، خاص اس رات کے لیے۔ عید کے دن اچھا پکتا ہے، چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو دونوں میں، اور سال میں ایک مرتبہ یہ اچھا پکتا ہے۔ یہ سارے اہل سنت کے نزدیک 22 رجب کے کنڈے جو پکتے ہیں نا، وہ تو ظاہر ہے کہ سارے اہل سنت نہیں، وہ تو جو جاہل قسم کے پرلے درجے کے جاہل ہیں، وہ تو شیعہ کی سنت ہے، وہ لے کے آ گئے۔ اس کو مسلمانوں نے چونکہ اہل سنت نے ہی بنایا ہے، اس لیے یہ بہت کرتے ہیں، حلوہ کھائیں گے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ حلوہ کھانا منع ہے، کوئی کہتا ہے؟ کبھی کسی نے کہا کہ حلوہ کھانا منع ہے؟ حلوہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا ہے، آپ کو یہ پسند تھا حلوہ، کھائیے، کوئی حرج نہیں ہے، روز پکائیے، بلکہ اکثر لوگ روز کھاتے ہیں، ہر کھانے کے ساتھ ان کا سویٹ ڈش ہوتی ہے، کوئی کھجور کھا لیتا ہے، کوئی کچھ کھا لیتا ہے، لیکن سویٹ ڈش ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ مخصوص اس دن جو حلوہ ہے، اس دن کھجور نہیں کھائیں گے، اس دن حلوہ کھائیں گے۔ اور اس کے لیے کتنا بہترین انہوں نے واقعہ مقرر کر رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلوہ تیار کیا گیا تھا، اور آپ نے کھایا۔ بھائی کیوں حلوہ تیار کیا؟ آپ آگے پیچھے حلوہ نہیں کھاتے تھے، آپ تو فرماتے ہیں مجھے حلوہ پسند ہے۔ تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے آپ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اور 3 کون کون سی ہیں؟ بیوی، خوشبو، حلوہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں چیزیں پسند ہیں، آپ تو کھاتے رہتے ہوں گے۔ پھر یہ 15 شعبان نہیں جی، وہ 15 شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے تھے، دانت شہید ہوئے تھے، اس لیے حلوہ تیار کروایا گیا تھا، اور آپ نے کہا تھا نرم غذا سمجھ۔ حلوے کو تو چبانا نہیں پڑتا نا، کیونکہ دانت میں تکلیف ہو تو ایسے چلا جاتا ہے۔ اب افسوس ہے ان محققین پر کہ انہوں نے تحقیق بھی کی تو کیا کی، کتنی دور لوگ اپنے حلوے کو 1400 سال پہلے سے سنت بنا کے لیا۔ اور دانت کب ٹوٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ غزوہ احد میں ٹوٹے تھے یا نہیں؟ غزوہ تو طے ہے نا کہ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اور غزوہ احد کب ہوا اس کو میں نہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ رمضان میں نہیں ہوا، رمضان میں غزوہ بدر ہوا ہے، 27 رمضان غزوہ بدر، 17، لیکن یہ 7 شوال ہے، رمضان سے بھی آگے ایک مہینہ 7 شوال۔ اب حلوہ خوروں نے اپنے اس حلوے کے شوق میں تاریخ بھی بدل کے رکھ دی، اور 15 شعبان لگ، تاکہ حلوہ جو ہے وہ جلدی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مولویوں کو ہدایت دے، پتہ نہیں یہ کیا سکھلاتے ہیں ہم لوگوں کو۔ اپنا پیٹ دھندا پالنا ہے، اس کے لیے کچھ اور ذرائع بھی ایسے ہیں کہ آدمی کچھ جائز طریقے سے بھی کھا لے۔ یہ دن بنا لیے جمعرات کی جمعرات حلوہ ہونا چاہیے، کھانا ہونا چاہیے، 11ویں کی 11ویں ہونا چاہیے، اور پھر یہ الگ الگ قسم کے دن ہیں۔ اور ہمارے یہاں پاک و ہند میں تو آپ کو معلوم ہے نا، بھرا ہوا ہوتا ہے کیلنڈر، جس کو جنتری کہتے ہیں نا، پاکستان میں جنتری بنتی ہے، دیواروں والا کیلنڈر ہوتا ہے، ٹیبلوں والا، بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ آج فلاں سرکار، آج فلاں سرکار، آج فلاں سرکار، کسی کا مرنا، کسی کا جینا، کسی کی میلاد، کسی کی وفات، اور پھر ان سے جتنے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے گھروں سے کھانے آ رہے ہیں، ان کے کھا رہے ہیں۔ دین کو کھانے پینے کا ایک انہوں نے عجیب سا مینیو بنا کے دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو ہدایت دے۔ ہمیں چاہیے کہ جو کوئی معقول چیزیں ہیں وہ کریں، قرآن و سنت سے ثابت چیزیں کریں۔ 15 شعبان کو ہی ایک اور کارروائی کرتے ہیں کہ سارے لوگ مل کے زیارت قبور کے لیے جاتے ہیں۔ زیارت قبور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن کیا آپ کے ساتھ کوئی اور تھا؟ اور تو اور اب دیکھیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جو آپ کو سب سے پیاری ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ آپ کہاں ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بستر میں جیسے میاں بیوی اکٹھے سوئے ہوئے ہوں تو ساتھ میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، تو میں سمجھی کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے یہاں چلے گئے۔ اٹھی سراغ لینے کے لیے اور چلتے چلتے جنت البقیع میں پہنچی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں محسوس کر لیا کہ آپ وہ ہیں، اور وہیں سے واپس باقی ہیں. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کا گھر پہنچی، اور ظاہرہ کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا آگے آگے آ رہا ہے کہ میں پہلے جا کے پہنچ کے سونے والا ڈیزائن بنا لوں، تو ظاہر ہے کہ سانسیں تو پوری ہوں گی. نبی سے فرماتے ہیں عائشہ کیا بات ہے، تمہاری سانسیں پوری ہوئی؟ تو پھر بتانا پڑا کہ میں گئی تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تمہیں خطرہ ہے یحیف اللہ و رسول، آپ اندازہ کریں اللہ اور رسول تیرے ساتھ ظلم کریں. نبی کی سب سے پیاری بیوی، اسے یہ معلوم نہیں ہے اکیلے قبرستان جانے کے لیے، اور اگر عبرت کے لیے جانا ہے تو اکیلے ہوں اور اندھیرا ہو. قبرستان میں جیسے قبرستان ہوتے ہیں اندھیرے والے، اس میں جائیں گے تو عبرت ہوگی. اگر قبرستان میں بھی پہلے پوری لائٹنگ کی ہوئی ہے، فلڈ لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں کونوں میں، اور اندر بھی جگہ جگہ لائٹیں ہیں، رونق بنی ہوئی ہے، اور پورا محلہ اپنے قبرستان میں جا کے کیا کریں گے؟ یہ کون سی عبرت لیں گے وہاں؟ یہ تو جشن ہو گیا نا، زیارت قبور نہ ہو رہی، یہ جشن ہو گئی. مولوی پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوتا ہے کہ آج مولانا دعا کریں گے، اور کبھی کبھی یہ دعائیں جو ہیں وہ بڑی اسپیشل لا کے لمبی دعائیں کروائی جاتی، کیونکہ صبح اس کو وائرل بھی ہونا ہے نا، اس لیے وہ دعا بھی بڑی لمبی اسپیشل یاد کرتے ہیں. کیا ہمارا سلسلہ بنا دیا گیا. اور ان چیزوں میں تو تھوڑی سی معقولیت ہے، چلو کچھ بنیاد تھی، کچھ انہوں نے اپنی طرف سے ڈال دیا. ایک انتہائی نامعقول کام کیا جاتا ہے، اور وہ ہے پٹاخوں والا. اس رات میں جو چراغاں چھوڑ کرتے ہیں اور پٹاخے چھوڑتے ہیں یا پٹاخے پھوڑتے ہیں، مگر اس میں کوئی چیزیں چھوڑنے والی بھی ہوتی ہیں، اوپر جا نکلتی ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی دین بنا لیا ساتھ ہی، یہ اسی رات ہوتا ہے نا سارا چیز. اب یہ مردوں کو ڈرانے کے لیے قبرستان میں یہ تو کرتے ہیں اپنے گھروں کے آگے پیچھے یا کہیں کھلی جگہ پہ جا کے. اصل یہ ہے کہ یہ سراسر فضول خرچی ہے، سراسر فضول خرچی. اگر اس میں کوئی فائدہ ہو، اول تو یہ آغاز اس کا چراغاں کا اور اس کا کس نے آغاز کیا؟ خاندان برام کا. ہارون رشید کا نام تو معروف ہے نا. ہارون رشید کے زمانے میں خاندان برام کا، جو کہ آتش پرست اور ان کے کیا کہتے ہیں سہولت کار، آتش پرست اور آتش پرستی کے سہولت کار تھے، انہوں نے یہ کھاتا شروع کیا. آہستہ آہستہ پھیلتے اب دیکھیں یہ کس حد تک پھیل گیا ہے. اور صرف لائٹ جلا لینا بھی کوئی بات نہیں، چلیے مان لیتے ہیں، بے حد تو خیر فضول ہو جاتی ہے کچھ بھی ہو. اب یہ جو اتنا پٹاخوں پہ اخراجات، جانی اخراجات، جانی نقصان، مالی نقصان، دینی روحانی نقصان، میڈیکل صحت کا نقصان، ہر طرح کے نقصانات موجود ہیں، لیکن مصر ہے کہ وہ کرنا کرنا. فضول خرچی ہے یا نہیں ہے؟ سیدھی. اب کھیل تماشے میں آ کے اس رات کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ دے دیا، عبادت بھی دے دی، تماشا بھی دے دیا، جشن بھی بنا دیا، یہ قبر کی زیارت بھی کر رہے ہیں. عبرت کہاں سے آئے گی بھائی؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسراف سے، فضول خرچی سے منع کیا. کھانے پینے کے بارے میں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں. اور دوسری جگہ فرمایا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. شیطان اپنے رب کا منکر، نافرمان اور ناشکرا. فرمایا کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، شیطانوں کے بھائی. اور یہاں یہ دو لفظ ہیں، میں ان کی وضاحت کر کے بات کو چھوڑ دیتا ہوں. دو لفظ ہیں، ایک ہے اسراف فضول خرچی، دوسرا ہے تبذیر، یہ بھی فضول خرچی. ان دونوں کو ہی فضول خرچی اردو میں کہتے ہیں، لیکن ان کا فرق ذہن میں رکھیں. اگر
جائز اور حلال چیز خریدنی ہے لیکن حد سے زیادہ خرید کے لے آئیں گے تو یہ ہوگی اسراف. کلو واشرب، کھاؤ اور پیو، کھانے پینے کی چیزیں، لیکن آدمی 10 20 30 50 ریال پر ہیڈ پہ گزارا کر سکتا ہے؟ نہیں. آج ہم وہ 500 والا کھانا کھائیں گے. گھر والی کو تیار کر لیا اور اس کو ہوا بھر دی کہ آج آپ کو اعلیٰ جگہ پہ لے کے جائیں. میرا خیال ہے کبھی کبھار چھوٹا موٹا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر مستقل یہ سلسلہ بنا لیا جائے کہ ہمیشہ مہمان کے لیے بھی حد سے زیادہ کھانے اور موقع بموقع فضول خرچیاں، کپڑے میں فضول خرچیاں، کھانے پینے کی چیزوں میں فضول خرچیاں، ہر چیز میں فضول خرچی، تو یہ فضول خرچی ہے لیکن یہ جائز چیزوں میں ہے. کھانا، کپڑا، یہ وہ جائز ہیں. اور ایک ہے تبذیر جو ناجائز چیزوں میں ہے. یہ ہے کہ جتنا ضرورت ہے ٹھیک ہے استعمال کرو، لیکن تبذیر میں اگر آپ نے 1 ریال، 1 روپیہ، 1 ٹکا یا اس سے چھوٹا بھی کوئی چیز ہے، پیسہ تو پھر پیسے کا تو کچھ آتا ہی نہیں نا، چھوٹی سے چھوٹی رقم بھی اگر آپ نے خرچ کی ناجائز جگہ پر تو یہ تبذیر ہے. یعنی جو غلط چیز ہے، مثلا شراب ہے، شراب آپ بوتل لیں گے تو میرا خیال ہے تو مہنگی آئے گی، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں کچھ تھوڑا سا بھی مل جاتا ہے، وہ چاہے آپ کو وہاں 5 ریال میں ملے گا اور آپ پی لیں گے، یہ 5 ریال تبذیر میں جا رہے ہیں. ایسے ہی کچھ چیزیں استعمال کی ناجائز ہیں وہ لے لیتے ہیں، پینے کی ناجائز ہیں، کھانے کی ناجائز ہیں. جو ناجائز ہیں کھانے پینے کی چیزیں، ان میں 1 پیسہ بھی خرچ کریں گے تو یہ تبذیر ہے. اور یہ جو ہمارے یہاں شبرات میں ہو رہا ہے، تبذیر ہے یا نہیں؟ شبرات کا بھی مجھے لفظ یاد آ گیا اتفاق سے. شبرات، شب برات اور شب براعت، یہ 3 نام الگ الگ ہیں. جتنا پڑھا لکھا بدعتی ہوگا وہ نام ذرا تھوڑا اچھا کر کے بلائے گا، کہے گا جی شب براعت ہے. شب براعت یعنی جہنم سے برات ہوگی، چھٹی ہوگی. جو تھوڑا سیدھا اور کم پڑھا لکھا بدعتی ہے وہ شب برات کہے گا، اور جو ہمارے جیسے کہتے ہیں شبرات، شبرات اس میں نہ شب نہ رات، الگ الگ ہوتا ہی کچھ بھی نہیں. اب یہ تینوں لفظوں کی تحقیق کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جتنی بھی احادیث آئی ہیں وہ صحیح ہوں یا ضعیف ہوں، ان میں سے شبرات، شب برات، شب براعت یہ لفظ کوئی آیا نہیں. لیلۃ النصف من شعبان ایک ہی لفظ آیا. اب یہ شبرات وہی ہے جس کے لیے میسج بھیجے جاتے ہیں نا کہ بھائی معاف کر دینا، غلطی ہو گئی. وہ یہ رات نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑا اور وقت چاہیے. ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے. میرے خیال ذکر کیا تھا میں نے یہاں پچھلے درس میں یا جمعے میں کیا تھا. لوگ میسج بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ وہ رات نہیں ہے. قرآن کی 3 جگہیں، سورۃ البقرہ آیت 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورۃ دخان پہلی شروع کی آیات، اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک فیہا یفرق کل امر حکیم، انا کنا منذرین کے بعد فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. اس میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں جس میں قرآن نازل کیا. اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان میں. تینوں جگہوں کو اکٹھا کر لیں، آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ 15 شعبان کا یہاں ذکر ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق کر دے، اور ہمارے بدعتی بھائیوں کو اللہ رب العزت عطا فرمائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو